قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا فہم دین کورس کا سیکنڈ لاسٹ لیکچر جو کہ عائلی نظام یا خاندانی نظام کے حوالے سے ہے، اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں دین متین کا فہم نصیب فرمائے، اور ان لیکچرز کو ہمارے لیے منزل نہیں بلکہ سیکھنے کی سیڑھی بنائے، کیونکہ جب ہم منزل سمجھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد اپنے لیے ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں، لیکن جب منزل نہیں ہوگی اور جب ہمارا نقطہ نظر یہی ہوگا کہ یہ چراغ راہ ہے، علامہ نے کہا تھا نا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، تو جب ہم اسے چراغ راہ سمجھیں گے تو پھر اس صورت میں کبھی بھی ہم منزل تک پہنچنے سے قبل بریک نہیں لگائیں گے۔ تو بہرحال آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ خاندانی نظام، عائلی نظام، یہ وہ نظام ہے جس میں انسان کی تربیت کی جاتی ہے کہ انسان نے جب اپنا خاندان ڈیولپ کرنا ہے تو اس خاندان میں اس کے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو اسے ادا کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اس فیز سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج اگر وہ اولاد ہے، کل کو اسے والد کا رول بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر بیٹا ہے تو کل باپ بھی بنے گا، تو اس لیے اسلام وہ دین ہے کہ جس نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کی۔ گزشتہ ایک دو دن قبل لیکچر میں سوال میں نے عرض کیا تھا کہ جو اولاد کی تربیت ہے یہ اسلام میں اس قدر زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم شاید اس کو اس انداز میں جو ہے وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے سنن ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک والد اپنی اولاد کو سب سے بہتر تحفہ اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اس کی اچھی تربیت کا تحفہ ہے، حسن ادب کا تحفہ ہے، مال و دولت کا تحفہ نہیں ہے، جائیداد کا تحفہ نہیں ہے، اس کی کسی خواہش کو پورا کرنے کا تحفہ نہیں ہے۔ فرمایا ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین اگر کوئی چیز دے سکتا ہے تو وہ اس کی اچھی تربیت ہے، اسے عمدہ اخلاق سکھانا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ماں کی شان، باپ کی شان، زیادہ تو ماں کی شان ہی بیان ہوتی ہے ویسے، اور باقی بھی جتنی چیزیں اس حوالے سے معاشرے میں رائج ہیں، والدین کے حقوق بہت زیادہ ایلیبوریٹ کیا جاتا ہے، بڑی وضاحت سے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اولاد کے حقوق کو شاید اس انداز سے بیان کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ حالانکہ رول یہ ہے کہ جو میرا حق ہے یا جو میرا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے، اور جو دوسرے کا فرض ہے وہ میرا حق ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہوں، میں چاہتا ہوں میرے حقوق پورے ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنے فرائض کی جانب توجہ نہیں کی کہ کیا میں فرائض پورے کر رہا ہوں۔
حقوق و فرائض کا جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے فرائض پورے کریں، دوسرے کے حقوق پورے ہو جائیں گے، دوسرا اپنے فرائض پورے کرے گا تو آپ کے حقوق پورے ہو جائیں گے۔ ہم والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اولاد کے حقوق کے حوالے سے شاید اس انداز میں بات نہیں ہوتی یا بات کی نہیں جاتی، حالانکہ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے، اصولی طور پہ دیکھا جائے تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے پرسنٹیج طے کرنی ہو اور آپ نے بتانا ہو تناسب کہ اولاد کے حقوق زیادہ ہیں یا والدین کے حقوق زیادہ ہیں، تو اصولی طور پہ پرسنٹیج کے اعتبار سے اولاد کے حقوق زیادہ بنتے ہیں والدین کے حقوق کی نسبت۔ کہیں جی یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ کیسے؟ اب اس کو آپ اوورآل انسانی زندگی کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ ایک بچہ ہے 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، کیا اس کے اوپر اللہ کا کوئی حق لازم ہوتا ہے؟ 10 سال کا بچہ ہے، اس کے اوپر کوئی اللہ کا حق لازم ہوتا ہے؟ جب تک بالغ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، تو بندوں کا حق کیسے لازم ہو سکتا ہے؟ مطلب بالغ ہوگا تو اس کے بعد اب حقوق اس کے اوپر عائد ہوں گے، اور اس کے فرائض اس وقت اس پہ عائد ہوں گے جب جو ہے وہ بالغ ہو چکا ہے، تب ہے جی آپ نے اب یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ دوسری طرف اس سے قبل اس کی ولادت ہو چکی ہے، پیدا ہو چکا ہے، اب اس کے جو حقوق ہیں وہ کس کے فرائض ہوں گے؟ والدین کے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آغاز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کس کے حقوق کا آغاز یا کس کے فرائض کا آغاز پہلے ہوتا ہے؟ فرائض کے اعتبار سے دیکھیں گے تو والدین کے فرائض کا آغاز پہلے ہو جاتا ہے، اور اولاد کے حقوق کا آغاز، اولاد کے حقوق پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرائض اور حقوق کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں بھی میں اگر مزید ایڈ کروں، اولاد کے حقوق کا آغاز کب ہوتا ہے؟ پیدائش سے نہیں، پیدائش سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے نا، فرمایا 5 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حسن و جمال، دولت، نسب، دین۔ فرمایا تم کس کو اختیار کرو؟ دین کو۔ ترجیح کس کو دینی ہے؟ دین کو۔ پرائرٹی کس کو دینی ہے؟ دین کو۔ یہ فرمایا گیا کہ جب آپ اپنے لیے ایک نکاح کے لیے ایک بیوی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ صرف آپ کی شریک حیات نہیں ہے، فرمایا آپ نے اس کے روپ میں اپنی اس اولاد جو ابھی دنیا میں نہیں آئی اس کی ماں کو تلاش کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب نکاح کرو تو یہ پیش نظر رکھو، یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ جب نکاح کرو کسی خاتون سے تو یہ پیش نظر رکھ کے کرو کہ کیا یہ میری اولاد کی تربیت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ اب بتائیں کس کے حقوق جو ہیں وہ زیادہ ہیں؟ اچھا، ابھی تو نکاح ہوا، پھر اس کے بعد اولاد پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد جو حقوق ہیں، نہ اچھا نام دینا، پھر اس کے بعد تربیت، یہ لمبی فہرست ہے، بڑی طویل فہرست جو چلتی ہے۔ لیکن ہم اسی چیز کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، ہم بچے کا بچپنا سارا گزار دیتے ہیں، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، بڑا ہوتا ہے تو جی ہماری بات نہیں مانتا۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں شاید ہم اسے کچھ سکھائیں گے تو یہ جو لاڈ پیار ہے اس کے اگینسٹ بات ہو جائے گی۔ نہیں، لاڈ پیار اپنی جگہ پہ ہے، محبت اپنی جگہ پہ ہے، ہر والد کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر ماں کے لیے اس کی اولاد جو ہے وہ ایک ڈائمنڈ پیس ہے، ہر باپ کے لیے اس کی اولاد جو ہے وہ ایک ہیرا ہے، سب کے لیے یہی ہوتا ہے، لیکن اس ہیرے کو تراشنا پڑتا ہے۔ سونا ہونا، سونا، گولڈ، جب تک وہ بھٹی میں نہ جائے کندن نہیں بنتا، بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے نواسوں سے جتنی حضور محبت فرماتے تھے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں اور آپ اپنی اولاد سے اس طرح کی محبت کر سکتے ہیں۔
6 یا 7 سال کا عرصہ پایا ہے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، حیات ظاہری کا. یعنی جس وقت حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، بڑے صاحبزادے 7 سال کے ہوں گے، چھوٹے جو ہیں 6 سال کے، کوئی 6.5 یا 5.5 کا اتنا فرق ہے. لیکن اس میں بھی روایات ملتی ہیں. ایک طرف حضور کی محبت کا انداز یہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر سے گزرے، کانوں میں نواسوں کے رونے کی آواز آئے تو فرما دیں فاطمہ انہیں مت رلایا کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل پارا پارا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ انداز محبت ہے. انداز تربیت کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر بطور صدقہ سامنے رکھا ہوا ہے، ساتھ ایک آپ کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، بچے ہیں، ہاتھ اٹھایا، کھجور پکڑی، منہ میں رکھ لی. اچانک حضور کی نگاہ پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کر کے موڑ کر ان کے آپ نے دہن میں انگلی ڈالی اور کھجور کو باہر نکال دیا، اور باہر نکال کر فرمایا کخن کخن فانھا صدقۃ، یہ جو ہے صدقہ ہے، اور یہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدقہ نہ میرے لیے نہ میری آل کے لیے حلال ہے. مطلب حرام سے بچایا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. تربیت ہے. یہ نہیں بچہ ہے، خیر ہے، بچہ ہے جو کھا پی رہا ہے، کھانے پینے دو، بچہ ہے کوئی بات نہیں. حضور کے سامنے صحابی، ایک چھوٹے سے صحابی کھانا کھا رہے ہیں، برتن میں ہاتھ گھما رہے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. تربیت کی، کل مما یلیک، کھاؤ اپنے سامنے سے. میں سم اللہ، اللہ کا نام پڑھو، بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہمارا بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہو، کوئی نہیں، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا. میں نے دیکھا ہے والدین روکتے بھی نہیں ہیں. آپ ہو سکتا ہے روکتے ہوں، میں عمومی طور پہ مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں. بچہ ہے یہ. اور اب تو یہ صورتحال بن چکی ہے کہ اکثر گھروں میں اب ہمارے بچے جو ہیں نا، وہ بھی ماشاءاللہ نفسیاتی اعتبار سے ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میں نے جو ہے کس طرح سے ان سے اپنی بات منوانی ہے. بچہ کھانا نہیں کھائے گا، ماں کہے گی بیٹا یہ لو موبائل، کھانا کھا لو. اور بھئی خوراک نے اس کی ظاہری نشو و نما کرنی ہے، اور موبائل نے اس کی روحانی نشو و نما کو خراب کرنا ہے. ہم روحانی نشو و نما، روحانی تربیت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو جسمانی غذا ہے اس کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں. یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، اور اچھا روک ٹوک ہوتی ہے لیکن کن باتوں پہ جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی بچہ کہے گا کہ پانی پینا ہے، بیٹا پانی نہیں بولتے، واٹر بولتے ہیں. بھئی یہ اس کی عمر نہیں ہے سیکھنے کی. میں نے دیکھا ہے گھروں میں ماحول ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے بچے کو انگلش کے لفظ سکھانے ہیں، ہم نے بچے کو اردو کا لفظ کم سے کم استعمال کرنے دینا. جی کیوں جی؟ وہ جی اب بڑے بڑے جو اسکول ہیں ان میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر بچے کا ٹیسٹ رہ گیا تو پھر بچہ جو ہے پتہ نہیں مستقبل کا آئنسٹائن نہیں بن پائے گا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں بن سکے گا. اور وہ سارے ٹیسٹ دے کے جب سامنے آتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسے ایسے وہ ماہر تعلیم ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے تسی رہ نہیں دینا سی چنگی گل سی. میں نے عرض کیا میرے پاس یونیورسٹی میں جو آتے ہیں وہ سارے ان مراحل سے گزر کے آتے ہیں، اور گولڈ میڈلسٹ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن حال کیا ہے؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مطلب آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے تربیت کرنی ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، ہم کہتے ہیں جی صبح بچے کو بھیج دیا اسکول جانے، اسکول والے کہتے ہیں جی نہیں. اچھا میں نے اسکول میں ٹیچنگ کی ہوئی ہے، میرا کیریئر کا آغاز اسکول سے ہوا تھا. اب اسکول میں جو ٹیچنگ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ اسکول والے ایک نوٹس بنائے ہوتے ہیں، ہر اسکول نے اپنے اپنے. یہ نصیر صاحب میرے کولیگ تھے وہاں ایک اسکول میں، اور اچھا ادارہ ہے یعنی وہاں پہ بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا، اتنا بڑا ادارہ ہے. ان کا رول ہے کہ ہم بچے کو نرسری میں یا پی جی کے جی میں ہمارے پاس آئے گا تو اسی کو ہم اینڈ تک میٹرک تک لے کے جائیں گے، درمیان میں کوئی ہمارے پاس ایڈمیشن نہیں لے سکتا. اتنے سخت رول ہیں. اچھا ادارہ، مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ ہائی لیول کا ادارہ ہے ایک ایریے کا. یہ میرے ساتھ وہاں پہ کلیگ تھے، ہمیں نوٹس تھمائے جاتے تھے، نوٹس لکھے لکھائے.
کیا کرنا ہے جی؟ انہی کو آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دینا ہے، بچے نے اسی کو کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ میں نے کہا کہ مطلب فوٹو کاپی کروا کے دے دیو انہوں نے، مطلب وہی وائٹ بورڈ پہ لکھ رہے ہیں اور وہی جو ہے بچہ کاپی پہ لکھ رہا ہے، پھر اسی کاپی کو ہم چیک کر کے کیا غلطیاں نکال رہے ہیں، سین کے 3 دندانے پورے ہیں یا نہیں پورے، اور اسی میں پورا لیکچر ختم، دیٹس اٹ۔ کبھی کوئی ایکسٹرا چیز آپ نے سکھانے کی کوشش کی اور کسی کو معلوم ہو گیا مینجمنٹ کو، تو الزام آپ کے اوپر آئے گا جی کہ آپ اس سے باہر کیوں گئے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں تربیت کریں گے وہ اسکول والے؟ اگر بڑے اداروں کا یہ حال ہے تو چھوٹے اداروں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے بعد میں کالج میں نے ٹیچنگ کی ہے، مطلب ان سارے مراحل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پرکھا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکالا ہے کہ جب تک میں یا آپ خود اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، آسمان سے فرشتوں نے نہیں آنا، ہم کسی غیر مرئی طاقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، نہیں آتی وہ طاقتیں جب تک انسان خود کوشش نہ کرے۔ علامہ نے کہا تھا نا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس فیوچر ٹھیک ہو جائے گا، کچھ ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ کچھ نہیں، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ سب سے بڑا پہلو ہے کہ جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کہ تربیت، اور وہ نہیں کرنی کسی اسکول والے نے، نہیں کرنی تربیت کسی، یار دیکھیں میں ایک آپ کو اب ترغیب دینے کے لیے ایک سمپل سی بات کر دوں۔ اکثر والدین نا، اب جیسے یہ زمانہ ہے مٹیریلزم ہے اور مٹیریلسٹک اپروچ ہے، اور ہر چیز میں مادیت پرستی، دولت دولت دولت، کل ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ تو ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، کوئی یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے تو آیا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ میرے جانے کے بعد یا آپ کے جانے کے بعد ہمارے جو پیچھے ہیں ورثاء، انہوں نے ہمیں یاد بھی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یا کتنی دیر تک یاد رکھنا ہے، 40ویں تک، یا صرف سالانہ جو ایک چہلم سالانہ جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، برسی کے اوپر، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اور ہم وہاں پہ منتظر ہوں گے کس چیز کے؟ دعا کے، اور دعا والوں کو فرصت نہیں ہوگی۔ اگر ہم صرف یہی کام کر لیں نا کہ اپنے بچوں کو عادت ڈال دیں نماز کی، ان کو پختہ عادت ہوتی، پختہ عادت کہ بچپن سے ہی وہ مسجد میں آ رہا ہو، باپ کی انگلی پکڑ کے آ رہا ہو، اور عادت ڈالی جاتی ہے۔ بابا فرید رحمہ اللہ کی والدہ سے سیکھیں کیسے بچے کو عادت ڈالنی ہے۔ کہا فرید نماز پڑھو۔ امی کیا ملے گا؟ شکر پسند تھی، فرمایا شکر ملے گی۔ اچھا، اب وہ وضو کرنے جاتے، والدہ چپکے سے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی، وہ آتے نماز پڑھتے، جائے نماز فولڈ کرتے، شکر اٹھاتے، خوش ہو جاتے، واہ یار نماز میں تو شکر ملتی ہے۔ اب ایک دن فرید سکول سے آیا، جو بھی معمول تھا، والدہ گئی ہوئی تھی، نماز پڑھنے کا وقت ہوا، مصلی بچھا کے نماز شروع کر دی۔ ادھر والدہ کو خیال آیا کہ آج اگر شکر نہ ملی بچے کا یقین نہ ٹوٹ جائے، کہا یا اللہ آج لاج رکھنا۔ فرید نے مصلی اٹھایا، شکر کی پڑیا مل گئی۔ مطلب فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فرشتے آتے ہیں بھئی آج بھی، لیکن کب؟ فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی، خود بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ پڑھیں سورۃ محمد کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور بھئی میری کیا حیثیت میں اللہ کی مدد کروں؟ لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی تم نے بھی کچھ کرنا ہے، کچھ تھوڑا سا تم کر لو، باقی پھر دیکھو ہم کیسے اس پہ رنگ لگاتے ہیں اور کیسے تمہیں اس کا ثمر دیتے ہیں۔ تو مطلب آپ صرف اور صرف اولاد کے اندر نماز کی عادت ڈال دیں۔ اتحیات میں بیٹھنا ہی ہے نا نماز میں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس کے بعد بیٹا کہے گا یا بیٹی کہے گی ربنا اغفر لی،
ولی والدیہ، باری تعالیٰ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تو کوئی ایکسٹرا اس کو دعا کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کے لیے؟ مطلب وہ نماز کے اندر ہی کہہ رہا ہے میرے والدین کو بخش دے، وہ آٹومیٹکلی اس کی نماز کے اندر غیر ارادی طور پہ مانگی جانے والی دعا کا بھی آپ کو قبر میں اجر مل رہا ہوگا۔ تو یہ ہے تربیت کے حوالے سے تھوڑا فوکس کریں، تھوڑا ٹائم نکالا کریں گھروں میں، بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کیا کریں اور ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت بیٹھا کریں، ان کو کچھ سکھایا کریں اور کچھ اچھی چیز کے ساتھ ان کے اوپر ڈسکس کیا کریں۔ ہمارے گھروں میں ڈسکشن کا ماحول ختم ہو چکا ہے، وجہ صرف اور صرف مختلف، پہلے ہوتا تھا ایک پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ آتا تھا 8 بجے، سارے بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، وہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ یہ 12 اب اتنے چینل ہیں، ہر چینل کے نت نئے پروگرام، اور ٹی وی LCD 1-2 ہی ہوتے ہیں گھر میں، ساروں نے وہیں دیکھنی ہے بیٹھ کے، تو وہ سارا دن چل رہا ہوتا ہے اور ڈسکشن کہاں ہونی ہے؟ ڈسکشن بھی ہوگی تو کیا ہوگی؟ فلاں ڈرامے میں فلاں کریکٹر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، فلاں کا کیا ہوا ہے، اس کا کیا ہوا ہے، اگلی سٹوری کیا ہوگی؟ ورنہ پہلے باقاعدہ ڈسکشن ہوتی تھی، کھانے کی ٹیبل پہ ڈسکشن ہوتی تھی اور اچھی باتیں سیکھی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی۔ ہم نے نہیں پڑھا وہ جی دادی ہمیں کہانیاں سنائیں، تو دادی اماں کہانیاں سناتی تھیں، اب تو دادی اماں کی کہانیاں بھی نہیں سنی جاتی، اب اور چیزیں آ چکی ہیں۔ تو یہ اس میں فوکس کرے تھوڑا، ایک تو تربیت کے حوالے سے۔ تو بہرحال دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کیا مرد و عورت برابر ہیں، جینڈر ایکویلٹی۔ بہت زور و شور سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جی مرد و عورت برابر ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کو کسی نہ کسی اعتبار سے طعن و تشنیع کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں عرض کروں اگر کہ اسلام کا جو ایک ہے طریقہ کار، وہ یہ ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے، دین عدل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دین مساوات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اعتدال ہے، جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے، جس نے جتنی ایفرٹ کی اس کو اتنا صلہ مل جائے۔ مساوات میں کیا ہوتا ہے کہ سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کے ان کو ایک ہی طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے۔ اور یہ جو اصول ہے اسلام کا، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی آپ کو لگے گا کہ اسلام نے عورت کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کبھی آپ کو لگے گا کہ اسلام نے مرد کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ فرق صرف یہی ہوگا کہ جہاں پہ عورت کا حق زیادہ بنتا ہے وہاں اسلام نے عورت کو زیادہ دیا۔ وہ صحابی نہیں آئے تھے حضور میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ کیا فرمایا تھا؟ کون ہے؟ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا دوسری مرتبہ، کیا فرمایا؟ تیسری مرتبہ پوچھا باپ کا چوتھے نمبر پہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ ماں کو پرائرٹی دے دی اور باپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب جو ہے وہ مرد حضرات وویلا کرنا شروع کر دیں، بھی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جنت ماں کے قدموں تلے، سارا جو ہے وہ عرصہ اسی پہ، جہاں پہ جس چیز کی ضرورت بنتی ہے وہاں پہ یہ ہے، لیکن جہاں پہ مرد کی حیثیت کو اہمیت دینی ہے وہاں پہ کہا کہ اگر کسی کو خدا کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہاں پہ مرد کی حیثیت، مطلب ایک توازن رکھا گیا، ایک اعتدال کی فکر پیدا کی گئی کہ ہر چیز جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا دیا جائے۔ مساوات میں کیا ہوتا ہے کہ برابری، پھر اس میں حقوق بھی برابر ہیں اور فرائض بھی برابر ہیں۔ جہاد عورتوں پہ فرض ہے، عورتوں پہ جہاد فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، مردوں کے اوپر فرض ہے۔ اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں، آپ برابری رکھیں گے تو جو چیز مجھ پہ فرض ہے وہی چیز دوسری صنف پہ بھی فرض ہو، جو چیز میرا حق ہے وہی دوسرے کا حق ہو، جو میرا فرض ہے سیم وہی فرض دوسرے کا بھی ہو۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، اسلام میں بڑا بیلنسڈ طرز عمل ہے، بڑی ایک، آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ میں کہتا ہوں دو بچے ہیں، ایک بچہ ہے چلیں ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک بڑا آدمی ہے جس کا قد تقریباً 5 فٹ کے قریب ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا قد تقریباً 2-2.5 فٹ کے قریب ہے۔ اب دونوں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ہیں، ان کے سامنے 5 یا 6 فٹ کی یا 4 فٹ کی ایک دیوار ہے،
اور اس کے پرلی سائڈ پہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ ایک کوئی گیم ہو رہی ہے اور وہ دونوں اس گیم کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کے پاس 2 سٹول ہیں 2-2 فٹ کے. برابری کیا کہتی ہے؟ ایک سٹول دے دیں بڑے کو اور ایک دے دیں چھوٹے کو. حالانکہ بڑے کو سٹول نہ بھی دیں تو اس کا کام چل سکتا ہے، لیکن چھوٹے کو ہو سکتا ہے 2 فٹ کا وہ خود ہے، 2 سٹول دے بھی دیں تو ہو سکتا ہے اس کا کام ایک سٹول سے نہ چلے کہ 2 اور 2 4 بنیں گے، دیوار ہے 5 فٹ کی یا 4 فٹ کی بھی ہو تو اسے پرابلم ہوگی. یہاں پہ برابری کیا کہے گی؟ دونوں کو ایکولی رکھا جائے، لیکن اعتدال کیا کہے گا؟ جس کو ضرورت ہے اس کو ڈبل دیا جائے، جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو نہ دیا جائے. یہ ہے اسلام کا نظام. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو اسلام کے اس نظام پر جو اعتراض ہوتے ہیں نا، یہ گمراہ کرنے کے لیے ہماری سادہ عوام کو، وہ یہ جی دیکھیں جی اسلام نے عورت کو حیثیت نہیں دی. حالانکہ ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ اسلام ہی وہ پہلا دین ہے جس نے آ کر عورت کو حیثیت دی ہے. کیوں حیثیت نہیں دی جی؟ وہ دیکھیں جی، مرد کی گواہی کہا گیا جی کہ کسی معاملے میں 2 مرد گواہ ہوں، لیکن عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ایک مرد ہے تو مقابلے میں کتنی عورتیں ہونی چاہیے؟ 2. اور یہ بتا کر گویا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے نا اسلام کی نگاہ میں وہ ایسی ہے کہ وہ اکیلی جو ہے وہ کسی جگہ پہ گواہ بن نہیں سکتی. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا آپ باقاعدہ کئی معاملات آپ کے سامنے ایسے نظر آئیں گے جہاں پہ مردوں کی گواہی کو قبول ہی نہیں کیا جاتا، جہاں پہ صرف عورت کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے. ہمارے ایک دیکھیں ولادت کا وقت ہے اولاد کی، بچے کی، اندر خاتون ہے جسے ہم وہ نرس بولتے ہیں یا لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ آ کے کہہ دے 3-4 لوگ ہیں، تینوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، وہ آ کے کہہ دے یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کا، یہ آپ کا. ہم کس کی گواہی پہ یقین کرتے ہیں؟ ایک خاتون کی گواہی پہ تسلیم کرتے ہیں. مطلب عدالت میں اگر کوئی کیس ہو جائے تو وہاں پہ اسی عورت کو بلایا جائے گا جو ولادت کے وقت موجود تھی، اور صرف اسی کی گواہی پہ مرد وویلا کرتا رہے نہیں یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. وہ عدالت کہے گی بھئی گواہ وہ بن سکتی ہے، یہاں پہ تمہاری گواہی جو ہے میرٹ کے اوپر نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے. بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں، رضاعت کے معاملات میں، کہ اگر مثال کے طور پر ایک عورت آ کے گواہی دے دے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو میں نے دودھ پلایا ہے اور ادھر یہ بچی ہے اس کو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے، اب اس دونوں کا شرعی طور پہ نکاح نہیں ہو سکتا. ایک عورت کی گواہی پہ رضاعت کا معاملہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. مطلب یہاں تو مرد کو پوچھا ہی نہیں گیا. اب اصول یہ بننا چاہیے کہ مرد وویلا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں تو پھر بھی 2 رکھی گئی ہیں، یہاں اس کے مقابلے میں ہمیں تو رکھا ہی نہیں گیا. نہیں، یہ اعتدال ہے. جہاں جس کا جتنا حق بنتا ہے وہاں اس کو اتنا دیا جائے. پھر ایک بات ہوتی ہے وراثت کے اعتبار سے. اچھا باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں. ایک کتاب لکھی کسی نے، عورت آدھی ہے، یہ باقاعدہ کتاب چھپی ہوئی عورت آدھی ہے، اور اس میں پھر انہوں نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ انسان کہتا ہے واہ کیا کہنے. تو اب یہ وراثت میں عورت کے حق کی بات ہوتی ہے کہ جی عورت کو کتنا حصہ ملتا ہے، بیٹے کی نسبت نصف، آدھا. بھئی یہاں پہ یہی جو ہے وہ اعتدال کی بات ہے. کیوں اعتدال کی بات ہے؟ اچھا عورت کو جو آدھا ملا، بیٹی کو جو آدھا ملا، اس کی مالک کون ہے؟ بیٹی مالک ہے، اس کی مالکہ وہی ہے. وہ چاہے اپنی ذات پہ خرچ کرے، نہ بھی خرچ کرے تو جو بیٹے کو آدھا مل رہا ہے پورا، اس نے اس میں سے اس کے اوپر خرچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ عورت پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ عورت کا نفقہ خرچہ کس نے اٹھانا ہے؟ مرد نے. تو مطلب بیٹی کو جو آدھا مل رہا ہے، عورت کو جو آدھا مل رہا ہے، وہ بے شک بچا کے رکھ لے. کوئی کسی موقع پہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس کو خرچ کرے، لیکن یہاں جو پورا مل رہا ہے اس پورے میں بھی پتہ نہیں کتنے حصے دار آ جائیں گے کہ تم نے اس کا بھی ادا کرنا ہے، تم نے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کا بھی خرچہ دینا ہے، اس کی بھی خرچے، اس کے بھی نگہداشت کرنی ہے. آپ اس انداز میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو
کوئی ناانصافی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ایک بیلنسڈ وے نظر آئے گا کہ جس نے زیادہ خرچ کرنا تھا اسے زیادہ دیا گیا، اور جس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اسے کہا گیا کہ ہاف دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بڑی بات کی جاتی ہے جی، عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے جی۔ جیسے مرد جب مرضی چاہے عورت کو طلاق دے دے، اول تو یہ بھی غلط بات ہے کہ جب مرضی چاہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو ہے وہ طلاق کو رکھا گیا، اور اس میں بھی کہا گیا کہ اگر نوبت بن بھی جائے تو باقاعدہ طریقہ بتایا گیا کہ یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں چلتے تو پھر کہا گیا کہ یہ طلاق بدعت بن جائے گی۔ طلاق اگرچہ ہو جائے گی لیکن اس کا گناہ سخت ہے۔ یہ طلاق ہے، اس طلاق کو طلاق حرام کہا جائے گا کہ اگر کوئی اکٹھی تین ایک لفظ کے ساتھ دے دے، اگرچہ طلاق تینوں ہو جائیں گی لیکن اصول بتایا گیا، رول بتا دیا گیا کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اب یہی بات کی جاتی ہے جی دیکھیں جی، مرد جب مرضی طلاق دے دے، رشتہ ختم کر لے، عورت نہیں ختم کر سکتی، عورت کو یہ جی خلا لے، اور وہ بھی جائے عدالت میں، کاروائیاں ہوں، یہ ہو ساری چیزیں۔ اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے یا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی ذہن میں رکھیں۔ اصول یہ ہے، اب آپ اس کو میں جو مثال دینے لگا ہوں نا، اس سے آپ کو صحیح بات یہ بالکل کلیئرلی سمجھ آئے گی۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت سے شادی کی، نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد، یعنی ابھی نکاح ہوا، رخصتی ہو رہی ہے، کوئی بات انبن ہوئی کسی بات پہ، عورت کو چھونے سے قبل، مس کرنے سے قبل اس کو طلاق دے دی، اب اس صورت میں عورت پر عدت ہوگی؟ عورت پر عدت نہیں ہوگی۔ قرآن کی آیت ہے 22ویں پارے کی، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، عدت نہیں ہے۔ لیکن حق مہر جو ہے وہ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ نہیں، ہاف تو نہیں دیا جائے گا، نہیں، جتنا ہے لکھا گیا ہے وہ لکھا جائے گا، کیونکہ آپ خود طلاق دے رہے ہیں، طلاق تو آپ نے دی ہے۔ عورت خلا لے گی تو اس صورت میں اگر حق مہر دے دیا ہے تو انسان واپسی کا مطالبہ بہرحال کر سکتا ہے، لیکن اگرچہ وہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، لیکن کر سکتا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں، اگلی بات سمجھیں۔ اگر بالفرض عورت کو طلاق کا حق دے دیا جاتا جس طرح مرد کے پاس ہے، عین ممکن تھا کہ کئی خواتین اسے اپنا پیشہ بنا لیتی کہ آج دوپہر کو ایک مرد سے نکاح کیا، رخصتی ہونے لگی ہے، تجھے طلاق، عدت بھی نہیں گزارنی، طلاق بھی ہو گئی، عدت بھی نہیں گزارنی، حق مہر بھی مل گیا۔ اس جو ایک پاسبلٹی تھی اس سچویشن کی، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور دوسرا، ایک نیچر ہوتی ہے ہر شخص کی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مردوں کو پیدا کیا تو مردوں کی ایک نیچر رکھی کہ ان کے اندر تھوڑا سا پیشنس ہے، ان کے اندر صبر ہے، لیکن دوسری طرف عورتوں کے اندر ایک جذباتیت کا پن ہے، اور یہ جذباتی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو سمجھیں پہلے، یہ عیب نہیں ہے۔ یہ اگر ماں کے اندر جذباتیت نہ ہو تو وہ بچے کی پرورش نہیں کر سکتی۔ بحیثیت مرد میں 3-4 بار جو ہے ایک بات کروں گا، اس کے بعد نیچر کے مطابق جو ہے وہ ہم بار بار ایک چیز کو نہیں کر سکتے، بچے کے پیچھے جو ہے وہ لے کر نوالا کھانے کا بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، یہ ماں ہی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی نیچر میں جذباتیت ہے۔ قدرت نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کی نیچر اس طرح سے رکھی ہے کہ جس کے ساتھ جو اولاد کی تربیت کے بچپنے کے مراحل ہیں اس میں وہ زیادہ ہم آہنگ ہے اس کے ساتھ، تو یہ نیچر ہے۔ لیکن اس نیچر کا نقصان کب ہو سکتا ہے کہ جب آپ اختیار وغیرہ دیں گے، تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس نیچر کے سبب سے غصے میں آ کر غلط قدم اٹھا لے اور بعد میں پشیمان ہوتی رہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس لیے بھی اسلام نے عورت کو یہ حق نہیں دیا، اور اسلام نے عورت کو حق یہ دیا ہے کہ وہ پھر دوسرا، نکاح کو آپ ایک معاملے کے طور پہ اگر آپ اس کو سمجھیں تو معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ جب میں کسی دکاندار کے پاس جاتا ہوں، دکان پہ گیا چیز لینے کے لیے، میں نے قیمت دی، پیسے دیے اور بدلے میں چیز لے لی، اگر بالفرض مجھے اس چیز میں کوئی عیب نظر آیا تو میں وہ چیز واپس کر سکتا ہوں، لیکن دکاندار مجھ سے وہ واپس مانگ نہیں سکتا، کیونکہ پیمنٹ کس نے کی ہے؟ پیمنٹ میں نے کی ہے۔
سیم اس کو ایک معاملہ سمجھ لیں نکاح کو. تو معاملات میں یہی ہوتا ہے, مرد نکاح کرتے وقت حق مہر ادا کر رہا ہے تو اصول یہی ہے کہ جو چیز دے رہا ہے قیمت ادا کر رہا ہے, یا اگرچہ ہم اسے قیمت کہہ نہیں سکتے, میں نے کہا کہ معاملے کے اوپر قیاس کر لیں, تو وہ کیا کرے گا, وہی معاملے کو ختم کرنے کا حق رکھتا ہے, نہ کہ دوسرا. دوسرا اگر کرتا بھی رہے گا تو اس کو ہم, وہ اسلام نے اگرچہ رول دیا کہ آپ کر سکتے ہیں, اور لیکن اس کا ایک وہ خلا کا حق ہے اور وہ پراپر اس کے لیے انویسٹیگیشن وغیرہ ہے اور یہ چیزیں ہیں, تو یہاں بھی عورت کے ساتھ کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ جتنے بھی رول میرے سامنے رکھتے جائیں گے, ابھی تو 3-4 چیزیں جو فیمس تھی میں نے عرض کر دی, اور بھی بے شمار چیزیں اس کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. پھر ایک بات آتی ہے خاندانی نظام میں کہ جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے یا سیپریٹ فیملی ہونی چاہیے. جوائنٹ فیملی ہوتی ہے کہ جس میں سارے لوگ مل کے رہتے ہیں, اور سیپریٹ فیملی ہوتی ہے کہ شادی ہوئی بیٹا الگ گھر میں رہ رہا ہے. اچھا, اس کے اوپر آج کے زمانے میں اس قدر بات ہوتی ہے, اس قدر بحث ہوتی ہے, اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے جی کہ جو سیپریٹ جوائنٹ فیملی ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہمارے بر صغیر کے معاشرے کا طریقہ ہے, اور کئی لوگ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام کو اگر آپ اسلام کو پڑھیں گے تو اسلام نے نہ جوائنٹ فیملی جو ہے اس کی حمایت کی ہے, نہ ہی اسلام نے سیپریٹ فیملی کی حمایت کی ہے. اسلام نے اسے بندوں کی مرضی پر چھوڑا ہے, بھئی تمہارے حالات جس طرح کے ہیں تم اس طرح سے مینج کر سکتے ہو. آپ کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں, سب کچھ کر سکتے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ میرے لیے جو ہے وہ سیوٹیبل الگ رہنا ہے, آپ الگ رہ لیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی اسلامی طریقہ ہے دوسرا غیر اسلامی ہے. نہیں, آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے, ہر بندہ الگ گھر نہیں بنا سکتا, تو وہ کیا کرے, جوائنٹ میں رہ لے. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا تو بہت سی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے آپ کو جو ہے وہ مناسب لگے اسی طرح سے. یہ مولانا وحید الدین خان انڈیا کے وہ کہتے ہیں کہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو استوار کرنے اور مستحکم رکھنے کے لیے ہدایات کثرت سے جاری کی ہیں, لیکن خاندانی نظام کا کوئی خاص سانچہ اور متعین سٹرکچر نہیں بنایا. آپ کی مرضی ہے, آپ جو اویل کرنا چاہیں. وہ ایک آج کل ایک وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ساحل ادیم نامی, اس کی میں نے کوئی ویڈیو دیکھی پچھلے دنوں, وہ بڑا نا زور و شور سے کسی یونیورسٹی میں UMT میں لیکچر دے رہا تھا, UMT میں یا UET میں, ان دونوں میں سے کسی ایک میں لیکچر دے رہا تھا. اور ہماری مینجمنٹ بھی ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہی ہم جو ہے وہ بلاتے ہیں کہ جو ذرا تھوڑا سا تڑکا لگا سکیں, مسالہ لگا سکیں, کیونکہ اسی کی ہم کو ریٹنگ ملنی ہے. تو اس لیکچر کے دوران نا اس نے کہا جی کہ یہ جو جوائنٹ فیملی ہے نا یہ ایک نیا دین ہے, یعنی اس نے اس کو ایک الگ دین کے ساتھ تشبیہ دی. پھر اس نے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایک صحابی ایسا دکھا دیں جو جوائنٹ فیملی میں رہا ہو. جب میں حیران ہو گیا, جب اتنا بڑا دعویٰ بندہ کرتا ہے نا, اگلا بندہ بھی سامنے بیٹھا ہوا, واہ 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 اتنا ہے, ایک صحابی نہیں دکھا سکتے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر 1,14,000 صحابہ موجود تھے. مطلب جب بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو گویا اس نے 1,14,000 صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیا, دیکھ لیا ہے کون کس سسٹم میں ہے, جوائنٹ میں ہے یا دوسرے میں, تبھی تو اتنا بڑا دعویٰ ہو سکتا ہے. ایسی عجیب قسم کی, اور سامنے بیٹھے ہوئے کسی کو جرت نہیں ہے کہ سوال کر سکے. اچھا, اس کے اوپر پھر میں نے اپنی ایک ریسرچ کی, میں نے اپنی ایک تحقیق کی, اس کو تو البتہ میں نے جواب دیا ہے, وہ جو ہے وہ میرے اپنے جو YouTube کا چینل ہے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو بہرحال یہ میں نے کچھ صحابہ کرام کی نا چیزیں نکالی کہ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. اس میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, روایت نمبر ہے جی صحیح بخاری کی 2406. اس روایت کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی کا نام یاد کر لیں, جابر بن عبداللہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے نا, تو مہندی وغیرہ لگی ہوئی تھی یا کلر وغیرہ لگا ہوا تھا,
تو حضور نے پوچھا جابر یہ کیا؟ انہوں نے کہا حضور میرا نکاح ہوا ہے، میری شادی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ آپ نے اس کے متعلق استفسار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کنواری عورت سے شادی کی ہے یا کسی بیوہ عورت سے شادی کی ہے؟ حضرت جابر سے حضور نے سوال کیا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ حضور نے فرمایا بھی کیوں؟ کنواری عورت سے شادی کرتے کہ پہلے ہی تمہاری شادی ہوئی ہے، پہلی شادی جو ہے کنواری عورت سے کر لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا، ان کا جواب یہ تھا کہ حضور میں نے جو ہے وہ کنواری عورت سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اور میرے گھر میں جو ہے وہ میری بہنیں ہیں، بعض نے لکھا 4 بہنیں تھیں، بعض نے لکھا 5 بہنیں تھیں۔ انہوں نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، والد فوت ہو چکے ہیں، تو اس لیے میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے کہ جو ذرا عمر رسیدہ ہو، وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے، تعلمہن و تؤدبہن، انہیں علم سکھا سکے، انہیں جو ہے وہ ان کی تربیت کر سکے۔ مطلب شادی ہو چکی ہے، اب ہمارا جدید معاشرہ جو ہے جو کہتے ہیں سیپریٹ فیملی، اس کے خیال میں تو یہ ہے شادی ہو گئی، بہنوں کو کہیں کہ چلیں جی سائڈ پہ ہو جائیں، اور خود جو ہے وہ میاں بیوی الگ گھر میں رہیں۔ لیکن یہاں مطلب وہ 4 بہنوں کی کفالت کر رہے ہیں ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کوئی آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس میں کوئی آپ انہیں یہ نہیں کہتے کہ نہیں تمہیں تو اپنی بیگم کو ٹائم دینا چاہیے، تم جو ہے وہ بہنوں کی تربیت کے لیے نکاح کر کے لے آئے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب دونوں چیزیں شریعت میں موجود ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں مثال موجود ہے ہمارے سامنے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی ہیں۔ اچھا حضور کی جتنی ازواج ہیں نا، ان کی اکثر پہلے بھی شادی ہو چکی تھی سوائے حضرت عائشہ کے۔ حضرت ام سلمہ کی اولاد بھی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا درہ بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ درہ بنت ام سلمہ اسی حجرے میں رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیا ہوا تھا، مطلب حضور کے دیے ہوئے گھر میں رہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مکی زندگی میں دیکھیں، ان کے والد ابو قحافہ جو بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی شادی ہو چکی ہے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ بھی ہے، ان کی بیٹی حضرت اسماء بھی ہے، ان کی اپنی اہلیہ بھی ہے، لیکن والد ابو قحافہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب ہجرت کی تو سارا سامان لے لیا، اور ایک گٹھلی کے اندر یا زمین کو کھود کر تو اندر کنکر وغیرہ رکھ دیے، تو حضرت عائشہ نے حضرت اسماء نے کہ وہ جب والد نے کہا نا، تانا دیا، ابو قحافہ نے غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا تمہارا باپ جو ہے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، تمہیں چلا گیا بے سہارا چھوڑ کے۔ تو حضرت اسماء نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے والد نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو۔ ابو قحافہ نے کہا، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت اسماء نے کہا یہ دیکھیں، انہوں نے ایک گڑھا کھودا، گڑھے کے اندر کسی تھیلی کے اندر پتھر وغیرہ تھوڑے چھوٹے ڈال کے رکھ دیے، اور گڑھے کو بند کر دے، کہا یہ دیکھیں جی گڑھا، اس کو اندر سے وہ تھیلی نکالی، ہاتھ لگا کے کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے سرمایہ رکھ کے گئے، تب ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایک کو ترجیح دیں، آپ کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہے، جیسے آپ کے حالات ہیں ویسے۔ اچھا پھر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، جب ہم سیپریٹ فیملی کی بات کرتے ہیں، الگ گھر کی بات کرتے ہیں، الگ گھر سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کہیں جی الگ گھر لے کے دینا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کتنے مرلے کا، 2 مرلے کا، 5 مرلے کا، 3 مرلے کا، 8 مرلے کا، کنال کا، 2 کنال کا؟ صرف آئسولیشن۔ آئسولیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک کمرہ، واش روم الگ ہونا چاہیے، اٹیچ باتھ، اور یہ تو آج کل ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ جب بھی شادی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، میرا نہیں خیال کہ جو شادی شدہ جوڑے کا کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی جاتا ہے ایسے بغیر اجازت کے۔ گھر کی خواتین جاتی ہیں، مرد حضرات تو ویسے نہیں جاتے۔ تو مطلب آپ اسے کیا کہیں گے؟ جوائنٹ فیملی کہیں گے یا سیپریٹ کہیں گے؟ لیکن ہمارے جو اسکالرز ہیں نا، وہ اس کو بھی کہتے ہیں نہیں جی کچن بھی الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کچن بھی الگ ہونا چاہیے۔ بھائی کچن کا کیا مسئلہ ہے؟ چولہا ہی رکھنا ہے، چولہا رکھ کے پکا لو۔ تو مطلب یہ چیزیں ہیں۔ اچھا اس کو بھی نا
اچھا بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یار بڑی اچھی بات کر دی، لیکن حقیقت میں بڑے ہی وہ بے ہنگم قسم کے جملے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے سے ایک پوسٹ گزری فیس بک پہ، کسی لڑکی نے کی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اگر بیٹوں کی جگہ پہ بیٹیوں کو اختیار دیا جاتا کہ وہ باپ کی دیکھ بھال کریں تو کوئی ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں داخل نہ ہوتے۔ بظاہر بڑی اچھی، ہاں یار بیٹیاں جو ہیں باپ کی بڑی، تو میں نے آگے نیچے لکھا، میں نے کہا اگر ہر بیٹی اپنے سسرال کو ہی اپنا ماں باپ سمجھنا شروع کر دے تو پھر بھی کوئی باپ یا ماں اولڈ ایج ہوم میں نہ جائے، مطلب پھر بھی کوئی نہ جائے۔ ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا یار، میں بحیثیت میں آج اگر مثال کے طور پہ کسی کا داماد ہوں تو کل میں نے بھی تو سسر بننا ہے۔ مطلب یہ کون لوگ ہیں جو ساری چیزیں کر رہے ہیں، میں یا آپ ہی ہیں؟ تو ہم نے اس کی بہتری کرنی ہے، ہم نے ان چیزوں کو تھوڑا بہتر کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی شرعی یا قانونی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ کے اوپر اپنے ثوابدید پر ہے، جیسے آپ کی دل کرتا ہے، جیسے آپ سمجھتے ہیں ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ تو آگے ایک آخری جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے فیمنزم کے حوالے سے۔ فیمنزم، اس میں نے کل ایک بات چھیڑ دی تھی، چلے میں صرف اسی کا جواب دیتا ہوں، باقی جو ہے وہ میں بات نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جی فیمنزم کیا ہے؟ جی خواتین کے حقوق کی تحریک ہے، حقوق نسواں کی۔ میں کہتا ہوں اگر تو یہ حقوق نسواں کی تحریک ہے نا، تو سب سے بڑا جو فیمنسٹ ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ لیکن اصل میں یہ حقوق نسواں کی تحریک نہیں ہے، اس کے پیچھے جو کار فرما عناصر ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ جیسا کہ یہ میں نے اپنے سامنے لکھا بھی ہوا ہے کہ مارچ 2005 میں امینہ ودود ایک فیمنسٹ تھی، اس نے ایپسکوپال چرچ کے اندر مردوں اور عورتوں کی مخلوط اجتماع میں نماز جمعہ کی امامت کروائی۔ اس میں 40 مرد شامل تھے اور 60 خواتین تھیں، اور بعض بچوں نے شرکت کی، اور اس سے بعد میں انٹرویوز ہوئے، اخباروں پہ خبریں آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں، موجود ہے۔ مقصد کیا تھا جی؟ خواتین اور مردوں میں مساوات کا قیام، برابری، کہ اگر مرد جو ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے، جمعہ پڑھا سکتا ہے، تو عورت بھی جمعہ پڑھا سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک چرچ کا انتخاب کیا گیا جہاں پہ باقاعدہ 100 سے زائد افراد تھے جنہوں نے نماز جمعہ ادا کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے دلیل لی۔ وہ دلیل کہاں سے لی؟ دلیل میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ خطبات بہاولپور ہے کتاب، وہ ان کی اپنا ڈاکٹر حمید اللہ کی، تو اس میں انہوں نے بھی لکھا کہ عورت جو ہے وہ جماعت کروا سکتی ہے اس حوالے سے۔ تو میں وہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خطبات بہاولپور کی جو عبارت ہے، تاکہ اس سے ہمیں مزید جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھے، متفقہ اصول یہ ہے تمام مکاتب فکر کا کہ عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی، عورت مردوں کی جماعت۔ جہاں تک تعلق ہے عورت کا عورتوں کے امام بننے کے حوالے سے، یہ مختلف فی مسئلہ ہے، کچھ کے نزدیک جائز ہے، کچھ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جن کے نزدیک جائز ہے بھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عورت اگر امام بنے گی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، الگ جیسے امام آگے کھڑا ہوتا ہے ویسے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اچھا آگے اگر ہم دیکھتے ہیں، کئی ہمارے سامنے روایات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حکم موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1081 ہے، حضور نے فرمایا الا سن لو، لا تؤمن امرأۃ رجلا، کہ کوئی بھی عورت مردوں کی امام نہ بنائی جائے۔ سنن ابن ماجہ کی واضح روایت ہے، اب اس کے بعد کوئی اور بات رہتی نہیں ہے۔ پھر آگے یہ ہے جی کہ امام شافعی کی مشہور ترین کتاب ہے اصول فقہ کی الام، اس میں امام شافعی نے لکھا ولا یجوز ان تکون امرأۃ امام رجل فی صلاۃ بحال ابدا، کہتے ہیں کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نماز میں کسی بھی حالت میں مردوں کی امام بنے۔ مطلب کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی جو حالت اور کیفیت میں جو ہے وہ عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی۔ اور اگر ہم مزید اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو دلیل لی تھی، وہ دلیل لی تھی حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک صحابیہ ہیں، ان کا جو ہے وہ ایک استدلال کیا، اور یہ استدلال جو ہے وہ درست استدلال نہیں تھا، بلکہ استدلال ہم اس کو باطل استدلال کہیں گے، کیونکہ ہر استدلال جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، بلکہ کچھ استدلالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلطی پر مبنی ہوتے ہیں، جو انسان کی تھنکنگ اپروچ کے صحیح نہ ہونے کی بنا پر پیش آتے ہیں۔ تو حضرت ام ورقہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جس پہ حضرت ام ورقہ حضور کے پاس آئی تھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا تھا جو ان کے گھر جاتا، ان کے گھر جا کے اذان دیتا تھا، اور حضرت ورقہ جو ہے پھر وہاں امام بنتی تھیں۔ تو انہوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ جو ہے ورقہ سے کہا گیا کہ اپنے اہل دار یعنی اہل گھر جو ہیں ان کی امامت کروائیں، اور اہل گھر میں غلام بھی آتا ہے، ان کا ایک غلام بھی تھا، خادم بھی تھا، وہ بھی ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتا ہوگا، پھر جو اذان دینے والا تھا وہ بھی تو مرد تھا، وہ بھی ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتا ہوگا۔ یعنی یہ ایک قیاس کیا گیا، یہ ایک اندازہ لگایا گیا اس روایت سے۔ تو یہ جو ہے وہ کتاب بھی ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، میں اس کا بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ایگزیکٹ جو انہوں نے بتایا ہے مسئلہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو یہ خطبات بہاولپور کا صفحہ نمبر ہے جی 376 376، یہ سامنے آ رہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہوا تھا، حضرت ورقہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی عورتوں کا امام بنایا تھا، کیا عورت صرف عورتوں کی امامت کر سکتی ہے مردوں کی نہیں؟ جواب، ان کا جواب یہ ہے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے امام بنایا گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ کا موقف ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک تھنکنگ اپروچ ہوتی ہے، اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن اس کے نقطہ نظر کی وجہ سے ہم اس کو لان تان کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، بس دیٹس اٹ۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ نہیں کسی سے غلطی ہو گئی صحیح، بس ڈنڈے سوٹے لے کے تو پیچھے پہ جاؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتی ہے غلطی سمجھنے میں، دلیل ہے ان کے پاس، انہوں نے دلیل دی ہے، حدیث ہی پیش کی ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اس میں زیادہ شدت پسندی والا رویہ رکھنا درست نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی اسی لیے تو جب بھی آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں میں اس کے جواب میں کیا کہتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف کا حق حاصل ہے بشرطے کہ مخالفت نہ ہو۔ ہمارے ہاں اختلاف جو ہے نا، اختلاف بعد میں ہوتا ہے، پہلے مخالفت بنا لیتے ہیں، وہ جی فلاں نے تو یہ کہہ دیا ہے تو میں نے تو یہ سنا تھا، بھئی اس نے اپنی تحقیق کی ہے، آپ نے اپنی تحقیق کی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں اہل خاندان کے لیے، اہل کے معنی صرف عورتوں کے نہیں ہوتے۔ پھر اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کا ایک مؤذن تھا جو ایک مرد تھا، اور مزید تفصیلات بھی ملتی ہیں کہ ان کے غلام بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ غلام ان کی امامت میں ہی نماز پڑھتے ہوں گے، غرض یہ کہ امامت صرف عورتوں کے لیے نہیں تھی بلکہ مردوں کے لیے بھی تھی۔ جواب ختم ہوا۔ اب آتے ہیں ہم اس جواب کا جواب دینے کی طرف کہ اس جواب کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حضرت ورقہ والی روایت ہے نا، اسے 5 مختلف راویوں نے بیان کیا ہے، حدیث کی 5 کتابوں میں مختلف جگہوں پہ اسے بیان کیا گیا ہے کہ جہاں حضرت ورقہ کو اجازت ملی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ 5 روایات سکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو آ رہی ہیں، کہ پہلی روایت ہے سنن دارقطنی کی، جس میں کہا گیا آذن لہا ان یؤذن لہا، کہ ایک مؤذن جو ہے حضور نے قائم کیا جو ان کے لیے اذان دیا کرے۔ اسی طرح مستدرک علی الصحیحین للحاکم کی روایت ہے کہ اس میں بھی الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں وَتُؤَمَّ أَهْلَ دَارِهَا، کہ وہ اہل دار، آپ اس لفظ کو صرف ذہن میں رکھیں، کیا لفظ آ رہا ہے جی؟ اہل دار۔ آگے سنن الصغیر للبہقی کی ہے، اس میں بھی کیا لفظ آ رہا ہے؟ تُؤَمَّ أَهْلَ دَارِهَا، اہل دار کا لفظ آ رہا ہے۔ آگے سنن کبریٰ کی روایت ہے، اس میں بھی کون سا لفظ آ رہا ہے جی؟ وَيُقَامَ وَيُؤَمَّ أَهْلَ دَارِهَا، مطلب اہل دار کا لفظ۔ یعنی 3 روایات ہیں ہمارے سامنے جن کے اندر کون سے لفظ آئے؟ اہل دار کے۔ سنن کبریٰ للبہقی ہے، اس میں بھی کون سا لفظ آیا؟ تؤم اہل داریہ، اہل دار۔ یعنی 5 روایات میں سے 4 روایات میں کیا لفظ ہے؟ اہل دار۔ اہل دار کی کہیں بھی کسی 4 روایات میں کسی جگہ پہ وضاحت نہیں ہے کہ اہل دار سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ اہل دار سے مراد کیا ہے۔ ایک روایت ہے سنن الدارقطنی کی جس میں جو ہے وہ اہل دار کے لفظ کی وضاحت موجود ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اور حدیث کا اصول یہ ہے، یہ حدیث کا اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی جگہ پہ ایک روایت بغیر تفصیل کے ہے، تشریح کے بغیر ہے، اور کسی دوسری روایت میں اس کی تشریح ہو جائے تو اب آپ نے کس روایت کو ترجیح دینی ہے؟ تشریح والی روایت کو ترجیح دینی ہے، پچھلی روایت کو ترجیح نہیں دینی۔
یہ رول ہے حدیث کا کہ اگر کسی ایک روایت کی، ہم ضعیف بات کرتے ہیں نا، ضعیف حدیث کہ یہ دیکھیں جی ضعیف لکھا ہے، اب ضعیف کا بھی یہی رول ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ضعیف کا بھی یہی رول ہے کہ اگر ایک روایت ایک سند سے ایک طرف سے ضعیف بنتی ہے، ایک کتاب میں ایک روایت آئی ہے، وہ اس کے راوی ضعیف ہیں، لیکن اگر وہی روایت کسی اور کتاب میں صحیح راویوں سے آ جائے تو اب اس کے اندر ضعف ختم ہو جائے گا، اب وہ ضعیف روایت نہیں رہے گی۔ یہ جو آپ اسلام 360 ایپ کے نیچے نہیں لکھا ہوتا بخاری، نیچے لکھا ہے ضعیف، اور بھئی ہو سکتا ہے وہ آپ کے نزدیک ضعیف ہے لیکن اس کا ضعف کسی اور روایت میں آ کر ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں پتا، آپ نے صرف وہ ضعیف کا لفظ پڑھ لیا بس۔ تو اسی روایت کے اندر 5 مختلف روایات ہیں، 4 روایات کے اندر اہل دار کا لفظ ہے لیکن اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک روایت ہے سنن دارقطنی کی جس کے اندر وضاحت موجود ہے، آذین لہا، حضور نے انہیں اجازت دی، ان یؤذن لہا کہ ان کے لیے اذان دی جائے، ویقام اور اقامت کہی جائے، وتؤم نساءہا اور یہ بھی کہ وہ اپنی عورتوں کی امام بن جائیں۔ یہاں نساء کا لفظ ہے، نساء، سورۃ النساء ہے قرآن میں، کیا مطلب ہے نساء کا؟ عورت، مطلب اس روایت میں واضح ہو گیا کہ وہ امامت کس کی کرتی تھی؟ عورتوں کی۔ تو جب ایک روایت کے اندر واضح ہو گیا ہے کہ وہ امام صرف اہل دار کی نہیں تھی بلکہ اہل دار سے مراد کیا ہے؟ عورتیں، تو لہذا اس وقت ہم کہیں گے کہ اس روایت سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ امامت کرواتی تھی، لیکن کس کی کرواتی تھی؟ عورتوں کی۔ اب اگلی بات بھی سن لیں کہ یہ جو اصول قائم کیا گیا یا ایک قیاس کیا گیا کہ اگر مرد اذان دینے کے لیے متعین کیا گیا تو مطلب وہ بھی تو پیچھے کی نماز پڑھتا ہوگا، اذان دے کر کون سا، یعنی جہاں جو مؤذن ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ اذان دی اور اذان دے کے ساتھ والی مسجد میں چلا گیا، ادھر ہی نماز پڑھتا ہے۔ تو مطلب اگر مؤذن نے اذان دی ہے، میں کہتا ہوں یہ دلیل نہیں ہے، یہ آپ کی دلیل کمزور ہے، اور اسی دلیل سے ہی آپ کی دلیل کا رد ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اور بھئی اگر عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے تو کیا جو امام بن سکتی ہے وہ اذان خود نہیں دے سکتی؟ دے سکتی ہے نا۔ مطلب حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں، ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مؤذن نے اذان دینی ہے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر، اور اس کی آواز ارد گرد کے تمام لوگوں نے سننی ہے۔ تو اگر مؤذن کو مقرر کیا جا رہا ہے تو یہی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت مردوں کی جماعت نہیں کروا سکتی، ورنہ تو وہ اذان بھی دیتی اور لوگ اس کی آواز کو سنتے۔ تو یہ دلیل نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی دلیل کا ہی رد ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اور بھی بہت سی چیزیں یہ جو فیمنسٹ خواتین ہیں ان کی ہوتی ہیں، انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا جی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عورت کو آدم سے پیدا کیا گیا، حوا کو، کہ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ آدم الگ پیدا ہوئے ہیں، حوا الگ پیدا ہوئے ہیں، اور دونوں اکٹھے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے مرد کو ولیت حاصل ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہیں جو پھر کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں کم از کم اتنا نالج ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دلیل کے ساتھ بھی بات کرے تو ہم یہ نہ ہوں کہ گمراہ ہو جائیں، بلکہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سورس ہونا چاہیے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ ہاں یار۔ اور اس کورس کا بیسک مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی علماء بنا کر فیلڈ میں بھیجنا، نہیں، اتنے کم از کم ہو جائیں کہ کوئی اگر ہمارے سامنے دین کی کسی جزئی کے بارے میں اعتراض کرے تو کم از کم یہ نہ ہو کہ ہم اس کے اعتراض کو سچ سمجھ بیٹھیں، کم از کم اتنا ہو کہ ہم سمجھیں کہ یار نہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو ویریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔